حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی ہو۔ جس نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کی طرف تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے، اور جس نے دنیا حاصل کرنے کے لیے ہجرت کی یا کسی عورت کے لیے کہ اسے شادی کر لے تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2201۔ جناب عبداللہ بن کعب اپنے والد کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قائد تھے جبکہ وہ نابینا ہو چکے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں نے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا اور تبوک والا واقعہ بیان کیا کہ جب 50 میں سے 40 دن گزر گئے تو اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغامبر آیا اور کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ اپنی بیوی سے علیحدہ ہو جاؤ۔ میں نے پوچھا، اسے طلاق دے دوں یا کیا کروں؟ کہا، نہیں بلکہ اس سے علیحدہ رہو، اس کے قریب مت ہونا۔ چنانچہ میں نے اپنی بیوی سے کہا، اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤ اور انہی کے پاس رہو تاکہ اللہ تبارک و تعالی اس معاملے میں کوئی فیصلہ فرما دے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2202۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اختیار دیا تو ہم نے آپ ہی کو اختیار کیا تھا، چنانچہ اس کو کچھ بھی شمار نہ کیا گیا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2203۔ نافع بن عجیر بن عبد یزید بن رکانہ سے مروی ہے کہ رکانہ بن عبد یزید نے اپنی بیوی سہیمہ کو بتہ طلاق دے دی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی اور کہا، قسم اللہ کی میں نے اس سے ایک ہی کا ارادہ کیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے تو نے صرف ایک ہی کا ارادہ کیا تھا؟ رکانہ نے کہا، اللہ کی قسم میں نے صرف ایک ہی کا ارادہ کیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بیوی کو اس پر لوٹا دیا، چنانچہ اس نے اس کو دوسری طلاق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اور تیسری طلاق حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دی۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس روایت کا ابتدائی حصہ ابراہیم بن خالد کلبی کے الفاظ ہیں اور آخری ابن السرح کے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2206۔ محمد بن یونس نسائی اپنی سند سے نافع بن عجیر سے، وہ رکانہ بن عبد یزید سے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث بیان کرتے ہیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2207۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، بلا شبہ اللہ عز و جل نے میری امت سے وہ امور معاف فرما دی ہیں جن کے متعلق انہوں نے گفتگو نہ کی ہو یا عمل نہ کیا ہو، اور وہ جس کے متعلق محض دل میں خیال آیا ہو۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2209۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ بلا شبہ ابراہیم علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا مگر 3 مواقع پر، 2 بار اللہ عز و جل کے بارے میں جبکہ آپ نے قوم سے کہا تھا، انی سقیم میں بیمار ہوں یا میری طبیعت ناساز ہے، دوسری بار آپ نے کہا تھا، بل فعلہ کبیرہم ھذا یہ تو ان کے اس بڑے نے کیا ہے، اور تیسری بار جبکہ وہ ایک جابر بادشاہ کے علاقے میں سے جا رہے تھے کہ ایک جگہ پڑاؤ کیا تو ظالم بادشاہ کو خبر دی گئی اور کہا گیا کہ یہاں ایک شخص اترا ہے اور اس کے ساتھ ایک عورت ہے انتہائی حسین و جمیل۔ تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا بھیجا اور خاتون کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا، یہ میری بہن ہے، اور جب وہ اپنی اہلیہ کے پاس لوٹے تو اسے بتایا کہ اس نے مجھ سے تمہارے متعلق پوچھا ہے اور میں نے اس کو بتایا ہے کہ تو میری بہن ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ آج تیرے اور میرے علاوہ کوئی مسلمان نہیں ہے، اور اللہ کی کتاب میں تو میری بہن ہے، تو مجھے اس کے ہاں مت جھٹلانا، اور حدیث بیان کی۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو شعیب بن ابی حمزہ نے ابو زناد سے، انہوں نے اعرج سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کی مانند روایت کیا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2212۔
ہشام بن عروہ سے روایت ہے کہ جمیلہ حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجیت میں تھی، اور اوس میں جنسی شہوت کا مادہ زیادہ تھا۔ جب ان پر اس کا غلبہ ہوتا تو وہ اپنی بیوی سے زہار کر لیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مسئلے میں زہار کے کفارے کا حکم نازل فرمایا تھا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2219۔ حماد بن سلمہ نے ہشام بن عروہ سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی کے مثل روایت کی ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2220۔ جناب اکرمہ رحمہ اللہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مثل بیان کرتے ہیں، مگر اس میں اسماعیل راوی نے پنڈلی کا ذکر نہیں کیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2223۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے محمد بن عیسیٰ کو یہ روایت بیان کرتے سنا، وہ اسے بواسطہ معتمر حکم بن ابان سے روایت کرتے تھے، اور اس میں ابن عباس کا ذکر نہیں کیا بلکہ اکرمہ سے روایت کی ہے، یعنی سند مرسل ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں حسین بن حریث نے مجھے اس روایت کی یہ سند لکھ بھیجی جو کہ مسند ہے۔ ہمیں فضل بن موسیٰ نے خبر دی، معمر سے، وہ حکم بن ابان سے، وہ اکرمہ سے، وہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، انہوں نے مذکورہ بالا حدیث کے ہم معنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2225۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت بغیر کسی وجہ کے اپنے شوہر سے طلاق مانگتی ہے اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2226۔ عمرہ بنت عبد الرحمن حبیبہ بنت سہل انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بیان کرتی ہیں کہ یہ حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجیت میں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے جانے لگے تو آپ نے حبیبہ بنت سہل کو اندھیرے میں اپنے دروازے کے پاس کھڑے پایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کون ہے؟ اس نے کہا، میں حبیبہ بنت سہل ہوں۔ آپ نے پوچھا، کیا بات ہے؟ کہنے لگی، میں نہیں اور ثابت بن قیس نہیں، یعنی اپنے شوہر کے متعلق کہا۔ مطلب یہ تھا کہ ہم دونوں کا اکٹھا رہنا ممکن نہیں۔ پھر جب حضرت ثابت بن قیس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، حبیبہ بنت سہل آئی ہے اور اللہ تعالیٰ کو جو کچھ منظور تھا اس نے مجھ سے بیان کیا۔ حبیبہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، جو کچھ انہوں نے مجھے دیا ہے وہ سب میرے پاس ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس سے فرمایا، اس سے وصول کر لو۔ چنانچہ انہوں نے مال لے لیا اور پھر وہ اپنے گھر والوں کے ہاں بیٹھ رہی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2227۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حبیبہ بنت سہل حضرت ثابت بن قیس بن شماس کی زوجیت میں تھیں، تو ثابت نے اس کو مارا اور اس کا کچھ توڑ بھی دیا۔ تب وہ فجر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور شوہر کی شکایت کی۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کو بلایا اور فرمایا، اس سے کچھ مال لے لو اور اس کو علیحدہ کر دو۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا یہ صحیح ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ انہوں نے کہا، میں نے اس کو مہر میں 2 باغ دیے ہیں، وہ اسی کے قبضے میں ہیں۔ میں نے اس کو مہر میں 2 باغ دیے ہیں اور وہ اسی کے قبضے میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ دونوں لے لو اور اسے علیحدہ کر دو۔ چنانچہ انہوں نے ایسے ہی کیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2228۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے ان سے خلا لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عدت 1 حیض مقرر فرمائی تھی۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو عبد الرزاق نے معمر سے، انہوں نے عمر بن مسلم سے، انہوں نے اکرمہ سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرسل بیان کیا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2229۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ خلا والی عورت کی عدت 1 حیض ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2230۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مغیث غلام تھے، کہنے لگے، اے اللہ کے رسول،
میرے بارے میں اس کو سفارش فرما دیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بریرہ، اللہ سے ڈر، بلا شبہ وہ تیرا شوہر ہے اور تیرے بچے کا باپ بھی ہے۔ وہ کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، کیا آپ اس کے بارے میں مجھے حکماً ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، میں صرف سفارشی ہوں۔ چنانچہ اس یعنی مغیث کے آنسو اس کے رخساروں پر بہتے تھے، یعنی وہ روتا پھرتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس سے فرمایا، کس قدر تعجب کی بات ہے کہ مغیث کو بریرہ سے کتنی محبت ہے اور اس کو اس سے کتنا بغض ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2231۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے کہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاوند کالے رنگ کا غلام تھا جس کا نام مغیث تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ کو اختیار دیا تھا، یعنی اپنے شوہر کی زوجیت میں رہے یا اسے آزاد ہو جائے، اور اسے حکم دیا تھا کہ عدت گزارے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2232۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بریرہ کے قصے میں بیان کرتی ہیں کہ اس کا شوہر غلام تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ کو اختیار دیا تو اس نے اپنے آپ کو اختیار کر لیا۔ اگر شوہر آزاد ہوتا تو اس کو اختیار نہ دیتے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2233۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بریرہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا تھا جبکہ اس کا شوہر غلام تھا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2234۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے اپنے ایک مملوک جوڑے کو آزاد کرنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا۔ آپ نے حکم دیا، عورت سے پہلے مرد کو آزاد کرنے سے ابتدا کرنا۔ نصر بن علی کی سند اس طرح ہے، اخبرنی ابو علی الحنفی عن عبید اللہ۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2237۔ حضرت فیروز دیلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں نے اسلام قبول کیا ہے اور میری زوجیت میں 2 بہنیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان میں سے کسی ایک کو طلاق دے دو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2243۔ حضرت رافع بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا مگر ان کی بیوی نے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان علیحدگی ہو گئی۔ پس وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا، میری بیٹی نے ابھی ابھی دودھ چھوڑا ہے یا چھوڑنے کے قریب ہے۔ رافع نے کہا، بیٹی میری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رافع سے کہا، ایک طرف بیٹھ جاؤ، اور عورت سے کہا، دوسری طرف بیٹھ جاؤ، اور بچی کو ان دونوں کے درمیان بٹھا دیا۔ پھر ماں باپ سے کہا، تم دونوں اسے بلاؤ۔ انہوں نے بلایا تو بچی اپنی ماں کی طرف جھک گئی۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے اللہ، اس بچی کو ہدایت دے۔ چنانچہ بچی باپ کی طرف مائل ہو گئی تو اسی نے اس کو لے لیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2244۔ حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اویمر بن اشخر اجلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاصم بن عدی کے پاس آئے اور کہا، اے عاصم، بتلاؤ، اگر کوئی شخص کسی اجنبی کو اپنی بیوی کے ساتھ پائے تو کیا اسے قتل کر دے؟ پھر تو تم اسے بھی قتل کر دو گے یا کیا کرو گے؟ عاصم، میرے متعلق اس مسئلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کرو۔ چنانچہ عاصم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ نے اس کے سوال کو ناپسند کیا اور اس پر عیب لگایا، حتیٰ کہ عاصم کو جو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا بہت ہی گراں گزرا۔ عاصم جب گھر لوٹا تو اویمر اس کے پاس آیا اور پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کیا کہا ہے؟ عاصم نے کہا، تم میرے لیے کوئی خیر کا باعث نہیں بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کو جو میں نے آپ سے پوچھا بہت ناپسند کیا ہے۔ اویمر نے کہا، قسم اللہ کی، میں اس سے خاموش نہیں رہ سکتا، میں خود آپ سے دریافت کروں گا۔ چنانچہ اویمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جبکہ آپ لوگوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، فرمائیے، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ کسی اجنبی کو پائے تو کیا اسے قتل کر دے؟ تب تو آپ اسے بھی قتل کر ڈالیں گے یا کیسے کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا،
بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تیرے اور تیری بیوی کے معاملے میں قرآن نازل فرما دیا ہے، پس جا اور اسے لے آ۔ سہل نے بیان کیا، چنانچہ ان دونوں نے لیان کیا تو میں لوگوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بیٹھا ہوا تھا۔ جب وہ دونوں فارغ ہو گئے تو عویمر نے کہا، اے اللہ کے رسول، اگر میں اس کو اپنے پاس رکھوں تو اس کا مطلب ہوگا کہ میں نے اس کی بات اے اللہ کے رسول اگر میں اس کو اپنے پاس رکھوں تو اس کا مطلب ہوگا کہ میں نے اس کی بابت جھوٹ بولا ہے، یعنی میں نے اس پر جھوٹ نہیں بولا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم دینے سے پہلے ہی عویمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو 3 طلاقیں دے دیں۔ ابن شہاب نے کہا، چنانچہ لیان کرنے والوں کا یہی طریقہ ہو گیا کہ لیان کے ساتھ ہی جدائی ہو جائے گی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2245۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاصم بن عدی سے فرمایا، عورت کو اپنے ہاں روکے رکھو حتیٰ کہ بچہ جن لے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2246۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ان کے لیان کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حاضر تھا۔ میری عمر اس وقت 15 سال تھی اور حدیث بیان کی۔ اس میں ذکر کیا کہ پھر وہ حاملہ نکلی اور بچہ اپنی ماں کی طرف منسوب کیا جاتا تھا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2247۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیان کرنے والوں کے اس واقعے میں بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس عورت کا خیال رکھو، اگر اس نے ایسا بچہ جنا کہ آنکھیں اس کی سیاہ ہوئیں، سرین بھاری ہوئے، تو میرا خیال ہے کہ اس یعنی عویمر نے سچ ہی کہا ہے، اور اگر اس نے ایسا بچہ جنا جو گورا ہوا جیسے کہ وہرا ہو یعنی چھپکلی کی طرح کا ایک زہریلا کیڑا جس کے دائیں بائیں پہلو سرخ دھاریاں ہوتی ہیں یعنی بامنی، تو میرا خیال ہے کہ اس نے جھوٹ کہا ہے۔ چنانچہ بچہ پیدا ہوا تو اسی ناپسندیدہ کیفیت والا تھا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2248۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خبر بیان کی تو کہا کہ پس بچے کو اپنی ماں کی طرف نسبت کر کے پکارا جاتا تھا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2249۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس وقت حاضر تھا جب دونوں میاں بیوی نے لیان کیا تھا۔ میری عمر اس وقت 15 سال تھی۔ جب انہوں نے لیان کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں تفریق کروا دی، یہاں تک کہ مسدد کی روایت مکمل ہو گئی، مگر دوسروں یعنی وحد بن بیان، احمد بن عمر بن سرح اور عمر بن عثمان نے کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھا اور آپ نے لیان کرنے والے میاں بیوی کے درمیان تفریق کرا دی، تو شوہر نے کہا، اے اللہ کے رسول، اگر میں اسے اپنے پاس رکھوں تو گویا میں نے اس پر جھوٹ بولا ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا، کچھ راویوں نے کہا علیہا کا لفظ ذکر نہیں کیا، صرف کذبت کہا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لیان کرنے والوں میں تفریق کے بیان میں سفیان بن عیینہ کا کوئی متابع نہیں ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2251۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ وہ عورت حاملہ تھی تو شوہر نے اس کے حمل کا انکار کیا، چنانچہ لڑکے کو ماں کی نسبت سے پکارا جاتا تھا، اور پھر وراثت میں بھی یہی طریقہ چل پڑا کہ بچہ اپنی ماں کا وارث بنتا اور ماں اپنے بچے کی وارث بنتی، جتنا کہ اللہ عز و جل نے اس کا حصہ مقرر کیا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2252۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک جمعے کی رات ہم مسجد میں تھے کہ ایک انصاری مسجد میں داخل ہوا اور کہنے لگا، اگر کوئی اپنی بیوی کے ساتھ کسی اجنبی کو پائے اور اس کا اظہار کرے اور بولے تو تم لوگ تہمت کی وجہ سے اس کو کوڑے مارو گے، یا اگر قتل کر دے تو تم اس کو بھی قتل کر ڈالو گے یعنی قصاص میں، اور اگر وہ خاموش رہے تو انتہائی غیظ و غضب کی بات پر خاموش رہتا ہے۔ قسم اللہ کی میں اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرور دریافت کروں گا۔ چنانچہ اگلا دن ہوا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے پوچھا اور کہنے لگا، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ کسی اجنبی کو پائے اور پھر بولے تو آپ اسے کوڑے ماریں گے یعنی تہمت کی وجہ سے،
یا اگر قتل کر دے تو آپ اسے مار ڈالیں گے قصاص میں، اور اگر خاموش رہے تو انتہائی غیظ و غضب کی بات پر خاموش رہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ معاملہ واضح فرما دے، اور دعا کرنے لگے حتیٰ کہ لیان کی آیت نازل ہوئی، والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم، اور جو لوگ اپنی بیویوں کو الزام لگائیں اور ان کے پاس اپنے سوا اور کوئی گواہ نہ ہو، چنانچہ یہی آدمی اس آفت میں مبتلا کر دیا گیا۔ پھر وہ اور اس کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، دونوں نے لیان کیا۔ مرد نے 4 شہادتیں دیں کہ اللہ کی قسم میں سچا ہوں، اور 5ویں بار کہا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ پھر جب وہ عورت بھی اسی طرح لعنت کے لیے تیار ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، رک جاؤ، یعنی خیال کرو، مگر اس نے انکار کر دیا اور لعنت کی بد دعا کر دی۔ جب وہ دونوں چلے گئے تو آپ نے فرمایا، شاید یہ بچہ جنے گی جو کالے رنگ اور گھنگریالے بالوں والا ہوگا۔ چنانچہ وہ پیدا ہوا تو کالے رنگ اور گھنگریالے بالوں والا ہی تھا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2253۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو شریک بن سحمہ کے ساتھ متہم کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گواہ لاؤ ورنہ تمہاری کمر پر حد ہے۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، جب ہم میں سے کوئی شخص کسی کو اپنی بیوی پر دیکھے تو بھلا وہ گواہ ڈھونڈے جائے گا؟ مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے، گواہ لاؤ ورنہ تمہاری کمر پر حد ہے۔ تو ہلال کہنے لگا، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں یقیناً سچا ہوں، اور اللہ عز و جل بالضرور میرے بارے میں کچھ نازل فرمائے گا جو میری کمر کو حد سے بری کر دے گا۔ چنانچہ یہ آیات نازل ہوئیں، والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم، حتیٰ کہ من الصادقین تک پہنچے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اور ان دونوں کو بلا بھیجا اور وہ دونوں آ گئے۔ ہلال بن امیہ کھڑے ہوئے اور گواہی دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اللہ جانتا ہے کہ تم میں سے ایک جھوٹا ہے، تو کیا تم میں سے کوئی توبہ کرتا ہے؟ پھر وہ عورت کھڑی ہوئی اور گواہی دی، اور جب 5ویں بار کہنے لگی، مجھ پر اللہ کا غضب ہوا، اگر یہ سچا ہے، تو لوگوں نے اس سے کہا، یہ قسم اللہ کی لعنت اور غضب کو واجب اور لازم کر دینے والی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا، عورت قدرے ٹھٹکی یعنی بولنے میں جھجکی اور پیچھے ہٹی، ہم سمجھے کہ شاید رجوع کر لے گی، مگر اس نے کہا، میں اپنی قوم کو ہمیشہ کے لیے رسوا نہیں کر سکتی، اور 5ویں قسم کے الفاظ کہہ ڈالے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے دیکھنا، اگر اس نے بچہ جنا سرمکی آنکھوں والا، بھری بھری سرینوں اور موٹی موٹی پنڈلیوں والا، تو یہ شریک بن سحمہ کا ہوگا، یعنی جس کے ساتھ اس کو متہم کیا گیا ہے۔ چنانچہ اس نے اسی طرح کا بچہ جنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کتاب اللہ کا فیصلہ نہ ہوتا تو میں اسے نشان عبرت بنا ڈالتا، یعنی اس پر حد جاری کرتا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ محمد بن بشار کی یہ روایت یعنی حدیث ہلال بیان کرنے میں اہل مدینہ متفرد ہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2254۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لیان کرنے والوں سے قسمیں کھانے کو کہا تو 5ویں قسم کے وقت آپ نے ایک شخص سے فرمایا، اس مرد کے منہ پر ہاتھ رکھو، اسے کہو یہ واجب کرنے والی ہے اللہ کے غضب، لعنت اور عذاب کو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2255۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیان کرنے والوں کو کہا، تمہارا حساب اللہ کے پاس ہے، تم دونوں میں سے ایک تو جھوٹا ہے، اور شوہر سے کہا کہ تجھے اس پر کوئی حق حاصل نہیں رہا۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، میرا مال؟ آپ نے فرمایا، تیرے لیے کوئی مال نہیں، اگر تو سچا ہے تو اس کا بدل ہے جو تو نے اس کی عصمت کو حلال کیا، اور اگر اس پر جھوٹ بولا ہے تو وہ تیرے لیے اور بھی بعید تر ہے، یعنی ایک طرف تہمت لگائے اور اس پر مزید یہ کہ مال بھی مانگے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2257۔ جناب سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو تہمت لگائے تو انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
بنی عجلان کے ایک جوڑے میں تفریق کرا دی تھی، یعنی اویمر اور اس کی بیوی میں، اور فرمایا تھا اللہ ہی خوب جانتا ہے تم دونوں میں سے ایک جھوٹا ہے، تو کیا تم میں سے کوئی توبہ کر رہا ہے؟ آپ نے اپنی یہ بات 3 بار دہرائی مگر انہوں نے انکار کر دیا، چنانچہ آپ نے ان میں تفریق کروا دی۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2258۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے اپنی بیوی سے لیان کیا اور بچے کا انکار کیا تو آپ نے ان کے مابین علیحدگی کروا دی اور بچے کو عورت کی طرف منسوب کر دیا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ یہ جملہ روایت کرنے میں متفرد ہیں، یعنی وَأَلْحَقَ الْوَلَدْ بِالْمَرْأَةِ، اور یونس بواسطہ زہری سہل بن سعد سے روایت کرتے ہیں کہ شوہر نے اس کے حمل کا انکار کر دیا تو بچے کو عورت کی طرف منسوب کیا جاتا تھا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2259۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بنو فزارہ کا ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ میری بیوی نے بچے کو جنم دیا ہے جو کالے رنگ کا ہے، تو آپ نے فرمایا کیا تیرے پاس اونٹ ہیں؟ کہا ہاں۔ آپ نے پوچھا ان کے رنگ کیسے ہیں؟ کہا سرخ ہیں۔ آپ نے پوچھا کیا ان میں کوئی گندم کو یا سیاہی مائل بھی ہے؟ اس نے کہا ہاں ان میں سیاہی مائل بھی ہیں۔ آپ نے فرمایا تیرا کیا خیال ہے وہ کہاں سے آئے؟ اس نے کہا شاید ان کو کسی رگ نے کھینچا ہو۔ آپ نے فرمایا اس بچے کو بھی شاید کسی رگ نے کھینچا ہو۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2260۔ زہری نے اپنی سند سے مذکورہ بالا حدیث کے ہم معنی روایت کیا اور کہا کہ وہ شخص اپنی بات کہتے ہوئے بچے سے انکار کا اشارہ کر رہا تھا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2261۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا میری بیوی نے بچے کو جنم دیا ہے جو کالے رنگ کا ہے اور مجھے اس پر تعجب ہے، اور مذکورہ بالا حدیث کے ہم معنی بیان کیا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2262۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب لیان کے متعلق آیت اتری تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو عورت کسی قوم میں کسی غیر کو داخل کر دے جو ان میں سے نہ ہو تو وہ اللہ کے ہاں کوئی مقام نہیں رکھتی، اور اللہ تعالیٰ اسے اپنی جنت میں ہرگز داخل نہیں کرے گا۔ اور جس شخص نے اپنے بچے کا انکار کیا جبکہ بچہ اس کی طرف دیکھ رہا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے حجاب فرما لے گا اور اولین و آخرین کے روبرو اسے رسوا کرے گا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2263۔ جناب عمر بن شعیب اپنے والد شعیب سے اور وہ اپنے دادا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ ایسا بچہ جس کے متعلق باپ کی وفات کے بعد دعویٰ کیا گیا ہو جبکہ باپ اپنی زندگی میں اس کا مدعی رہا ہو اور بعد میں اس کے وارثوں نے بھی اس کا دعویٰ کیا ہو، تو اگر بچہ ایسی لونڈی کے بدن سے ہو کہ مباشرت کے روز وہ اس مدعی کی ملکیت میں تھی تو یہ بچہ اس کے ساتھ ملحق ہوگا جس کے ساتھ الحاق کا دعویٰ کیا گیا ہے، اور مال وراثت جو الحاق سے پہلے تقسیم ہو چکا اس میں اس بچے کا حق نہ ہوگا مگر باقی ماندہ میں اپنا حصہ پائے گا۔ لیکن اگر اس باپ نے جس کی طرف لاحق کیے جانے کا دعویٰ کیا جا رہا ہو اس کا انکار کیا ہو تو اس کے ساتھ ملحق نہ ہوگا، اور اگر بچہ کسی ایسی لونڈی سے ہو جو اس مدعی باپ کی ملکیت نہ تھی یا کسی آزاد عورت سے ہو جس کے ساتھ اس نے زنا کیا تھا تو بھی اس کے ساتھ اس بچے کو ملحق نہ کیا جائے گا اور نہ وارث ہوگا، اگرچہ جس کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے وہ اس کا مدعی بھی ہو۔ ایسا بچہ ولد الزنا ہوگا، کسی آزاد عورت سے ہو یا لونڈی سے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2265۔ محمد بن راشد نے اپنی سند سے اس مذکور حدیث کے ہم معنی بیان کیا اور مزید کہا یہ ولد الزنا ہوگا اور اپنی ماں کے اہل کی ملکیت ہوگا، خواہ کوئی ہو، آزاد عورت ہو یا کوئی لونڈی، اور یہ فیصلے اسلام کے اولین دور میں ہوئے تھے، اور جو مال قبل از اسلام تقسیم ہو چکے وہ ہو چکے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2266۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بڑے خوش میرے ہاں تشریف لائے۔ عثمان بن ابی شیبہ کے الفاظ ہیں کہ آپ کے چہرے کے خطوط چمک رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، عائشہ کیا کچھ معلوم ہوا کہ مجزز مدلجی نے زید اور اسامہ کو دیکھا جبکہ وہ دونوں ایک چادر سے اپنے سر ڈھانپے یعنی لیٹے ہوئے تھے اور ان کے پاؤں ننگے تھے؟ تو مجزز نے کہا، بلا شبہ یہ قدم ایک دوسرے سے ہیں، یعنی باپ بیٹے کے ہیں۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا، حضرت اسامہ سیاہ رنگ کے تھے اور حضرت زید سفید رنگ کے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2267۔ ابن شہاب نے اپنی سند سے مذکورہ بالا کے ہم معنی بیان کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش میرے پاس تشریف لائے، آپ کے چہرے کی دھاریاں چمک رہی تھیں۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسامہ سیاہ اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفید رنگ کے تھے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اساریر وجہہ کا لفظ ابن عیینہ نے یاد نہیں رکھا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اساریر وجہہ کے الفاظ ابن عیینہ کی تدلیس ہے، جو کہ انہوں نے زہری سے نہیں سنے بلکہ کسی اور سے سنے ہیں۔ یہ الفاظ لیث وغیرہ کی روایت میں آئے ہیں۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا، احمد بن صالح کہا کرتے تھے کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی کالے رنگ کے تھے جیسے کہ تارکول ہو، اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفید رنگ کے تھے جیسے کہ روئی۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2268۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 3 آدمیوں کا معاملہ لایا گیا جبکہ وہ یمن میں عامل تھے۔ وہ تینوں ایک عورت پر ایک طہر میں واقع ہوئے تھے۔ انہوں نے 2 سے پوچھا کہ تم اس تیسرے کے لیے بچے کا اقرار کرتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، حتیٰ کہ انہوں نے سب سے پوچھا۔ جب بھی 2 سے پوچھتے وہ نفی میں جواب دیتے تو انہوں نے ان میں قرہ ڈالا اور بچہ اس کو دے دیا جس کے نام کا قرہ نکلا، اور اس پر 2/3 دیت بھی لازم کر دی۔ چنانچہ یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا گیا تو آپ اس پر ہنسے حتیٰ کہ آپ کی داڑھیں نظر آنے لگیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2270۔ عروہ بن زبیر نے بیان کیا کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یعنی عروہ کو خبر دی کہ جاہلیت میں 4 طرح کے نکاح ہوتے تھے۔ ایک یہی جو آج اہل اسلام میں معروف ہے کہ ایک انسان دوسرے کو اس کی زیر تولید لڑکی کے لیے پیغام بھیجتا ہے، اسے حق مہر ادا کرتا اور پھر اس سے نکاح کر لیتا ہے۔ دوسری قسم یہ تھی کہ آدمی اپنی بیوی سے کہتا جبکہ وہ حیض سے پاک ہوتی کہ فلاں کو پیغام بھیج دو اور اس سے جا کر ہم بستر ہو، پھر اس کا شوہر اس سے علیحدہ رہتا اور اسے ہاتھ نہ لگاتا حتیٰ کہ اس کا حمل ظاہر ہو جاتا، جس سے جا کر یہ عورت ہم بستر ہوئی ہوتی۔ جب حمل نمایاں ہو جاتا تو پھر شوہر بھی اگر چاہتا تو اس سے مباشرت کر لیتا، اور یہ اس لیے کیا جاتا تھا کہ بچہ شجاع، ذکی اور ہونہار پیدا ہو۔ اس نکاح کو نکاح الاستبضاع کہا جاتا تھا۔ تیسری قسم یہ تھی کہ ایک جماعت 10 افراد سے کم اکٹھے ہوتے اور ایک عورت کے پاس جاتے، ہر ایک اسے صحبت کرتا۔ جب وہ حاملہ ہو جاتی اور بچہ جنتی اور بچہ جننے کے بعد چند راتیں گزر جاتی تو وہ ان سب کو بلواتی اور ان میں سے کوئی بھی آنے سے انکار نہ کر سکتا تھا۔ جب وہ اس کے پاس جمع ہو جاتے تو وہ کہتی، تمہیں اپنے معاملے کا علم ہی ہے اور میں نے بچے کو جنم دیا ہے، تو یہ بچہ اے فلاں تیرا ہے۔ وہ ان میں سے جس کا چاہتی نام لے دیتی اور پھر بچہ اس مرد کے ساتھ منسوب ہو جاتا۔ چوتھی قسم یہ تھی کہ بہت سے لوگ اکٹھے ہوتے اور عورت پر داخل ہوتے، وہ کسی کو بھی انکار نہ کرتی، اور یہ طوائفیں ہوتی تھیں۔ انہوں نے اپنے خواہشمندوں کے لیے بطور علامت اپنے دروازوں پر جھنڈے لگائے ہوتے تھے۔ جو بھی ان کا خواہشمند ہوتا ان کے پاس چلا جاتا تھا۔ جب کوئی حاملہ ہوتی اور بچہ جنتی تو ان لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا اور وہ لوگ اپنے لیے کسی قیافہ شناس کو طلب کرتے، پھر وہ اس بچے کو جس کے مشابہ دیکھتا ملحق کر دیتا اور وہ اس کے ساتھ منسوب و ملحق ہو جاتا اور اس کا بیٹا پکارا جاتا۔ وہ اس کا انکار نہ کر سکتا تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو اہل جاہلیت کے تمام نکاحوں کو باطل کر دیا گیا، صرف اہل اسلام کا موجودہ انداز نکاح باقی رکھا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2272۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص اور عبد بن زمعہ، یہ ام المومنین سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی ہے، اپنا ایک تنازع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے، جو کہ زمعہ کی لونڈی کے بیٹے کی تولید سے متعلق تھا۔ سعد نے کہا، میرے بھائی عتبہ نے مجھے وصیت کی تھی کہ میں یعنی سعد جب مکے جاؤں تو زمعہ کی لونڈی کے بیٹے کو دیکھوں اور اسے اپنی تولید میں لے لوں، بلا شبہ وہ میرا ہی بیٹا ہے۔ جبکہ عبد بن زمعہ نے کہا، وہ میرا بھائی ہے، میرے باپ کی لونڈی کا بیٹا ہے، میرے باپ کے بستر پر پیدا ہوا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بچے اور عتبہ کے مابین واضح مشابہت ہے، مگر آپ نے فرمایا، بچہ بستر والے کا ہے اور زانی کے لیے پتھر ہیں، اور اے سودا یعنی ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے پردہ کر۔ مسدد نے اپنی روایت میں کہا، اے عبد، یہ تیرا ہی بھائی ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2273۔ عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، فلاں بچہ میرا بیٹا ہے، میں نے جاہلیت میں اس کی ماں سے بدکاری کی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام میں اس قسم کا کوئی دعویٰ نہیں چلتا، جاہلیت کے امور سب ختم ہیں، بچہ بستر والے کا ہے اور زانی کے لیے پتھر ہیں یا محرومی ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2274۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت نے کہا، اے اللہ کے رسول، میرا یہ بیٹا، میرا پیٹ اس کے لیے برتن، میرا سینہ اس کے لیے مشکیزہ اور میرا دامن اس کے لیے پناہ گاہ رہا ہے۔ اس کے باپ نے مجھے طلاق دے دی ہے اور چاہتا ہے کہ اس کو بھی مجھ سے چھین لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، تو اس کی زیادہ حقدار ہے جب تک کہ نکاح نہ کرے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2276۔ ابو میمونہ سلامی اہل مدینہ میں سے کسی کا مولا تھا اور وہ سچا آدمی تھا۔ اس کا بیان ہے کہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ان کے پاس ایک فارسی عورت آئی، اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا۔ شوہر اور بیوی دونوں اس بچے کے دعوے دار تھے اور شوہر نے عورت کو طلاق دے دی تھی۔ عورت نے کہا اور فارسی زبان میں بولی، اے ابو ہریرہ، میرا شوہر میرے بیٹے کو مجھ سے لے لینا چاہتا ہے۔ ابو ہریرہ نے کہا، اس پر قرعہ ڈالو، اور اس کو یہ فارسی میں کہا۔ پھر اس کا شوہر آیا تو اس نے کہا، کون ہے جو مجھ سے میرا بیٹا چھینے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہم، یہ لفظ بطور تبرک بولا جاتا تھا۔ میرا یہ کہنا اس بنا پر ہے کہ میں نے ایک عورت کو سنا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی تھی اور میں بھی آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، میرا شوہر میرے بچے کو لے لینا چاہتا ہے، حالانکہ یہ مجھے ابو عنبہ کے کنویں سے پانی لا کے دیتا ہے اور میری خدمت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پر قرعہ ڈال لو۔ تو شوہر نے کہا، مجھ سے میرا بیٹا کون چھین سکتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لڑکے، یہ تیرا باپ ہے اور یہ تیری ماں ہے، جس کا چاہے ہاتھ پکڑ لے۔ چنانچہ اس نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ لیا اور وہ اسے لے کر چل دی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2277۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت زید بن حارثہ مکے آئے اور حمزہ کی بیٹی کو ساتھ لے آئے، تو جعفر نے کہا، میں اسے اپنی تولید میں سے لیتا ہوں، میں اس کا زیادہ حقدار ہوں، یہ میرے چچا کی بیٹی ہے اور اس کی خالہ میری زوجیت میں ہے اور خالہ بمنزلہ ماں کے ہوتی ہے۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں اس کا زیادہ حقدار ہوں، یہ میرے چچا کی بیٹی ہے اور میرے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہے اور وہ اس کی زیادہ حقدار ہے۔ اور زید نے کہا، میں اس کا زیادہ حقدار ہوں، میں ہی اس کے پاس گیا، سفر کیا اور اس کو لے کر آیا ہوں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور بات کی اور فرمایا، لڑکی کا فیصلہ میں جعفر کے حق میں کرتا ہوں کہ اپنی خالہ کے پاس رہے گی اور خالہ بمنزلہ ماں کے ہوتی ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2278۔ عبد الرحمن بن ابی لیلہ نے یہ روایت بیان کی مگر کامل بیان نہیں کی اور کہا، آپ نے بچی جعفر کو دے دی کیونکہ اس کی خالہ اس کے ہاں ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2279۔
حضرت اسماء بنت یزید بن سکن انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں طلاق ہو گئی اور اس سے پہلے مطلقہ کے لیے کوئی عدت نہ ہوتی تھی، یعنی ایام انتظار۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس اسماء کی طلاق کے موقع پر عدت کا حکم نازل فرمایا، اور یہ پہلی عورت تھی جن کے سلسلے میں طلاق یافتہ عورت کی عدت کا حکم اترا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2281۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ کا جو فرمان ہے، طلاق والی عورتیں 3 حیض انتظار کریں، تو اس سے وہ عورتیں نکال دی گئیں جو حیض سے مایوس ہو جائیں، اور ان کے لیے کہا کہ تمہاری جو عورتیں حیض سے مایوس ہوں، اگر تمہیں کوئی شبہ ہو تو ان کی عدت 3 ماہ ہے۔ پھر ان میں سے مزید یہ استثناء فرمایا، اگر تم انہیں مساس سے قبل ہی طلاق دے دو تو ان پر کوئی عدت نہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2282۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دی، مگر پھر آپ نے ان سے رجوع کر لیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2283۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان کے شوہر ابو عامر بن حفص نے ان کو طلاق بتہ دے دی تھی، یعنی مختلف اوقات میں 3 طلاقیں، اور وہ خود گھر میں موجود نہیں تھے، تو ان کے وکیل نے فاطمہ کی طرف کچھ جو بھیجے تو انہوں نے ان کو کم سمجھا اور اس پر راضی نہ ہوئے، تو وکیل نے کہا قسم اللہ کی اخراجات کے سلسلے میں تیرے لیے ہم پر کوئی چیز واجب ہی نہیں ہے۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آپ سے اس کا ذکر کیا۔ آپ نے اس سے فرمایا اس کے ذمے تمہارا کوئی خرچ نہیں ہے، اور اسے حکم دیا کہ ام شریک کے گھر میں عدت گزارے۔ پھر فرمایا اس عورت کے ہاں میرے صحابہ آتے رہتے ہیں، تو ابن ام مکتوم کے گھر میں عدت گزارو، وہ نابینا آدمی ہے، تمہیں اپنے کپڑے اتارنے میں بھی آسانی رہے گی، اور جب تم حلال ہو جاؤ یعنی تمہارے ایام عدت گزر جائیں تو مجھے اطلاع دینا۔ کہتی ہیں کہ جب میں حلال ہو گئی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ معاویہ بن ابی سفیان اور ابو جہم نے مجھے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو جہم تو اپنے کندھے سے لٹ ہی نہیں اتارتا، اور معاویہ تو وہ فقیر آدمی ہے، اس کے پاس کوئی مال نہیں ہے، تم اسامہ بن زید سے نکاح کر لو۔ کہتی ہیں کہ میں نے اس کو ناپسند کیا، آپ نے پھر فرمایا اسامہ بن زید سے نکاح کر لو، چنانچہ میں نے ان سے نکاح کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت خیر اور برکت فرمائی، اور اس وجہ سے مجھ پر رشک کیا جاتا تھا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2284۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ابو حفص بن مغیرہ نے مجھے 3 طلاقیں دیں، اور پوری حدیث بیان کی۔ اس میں ہے کہ خالد بن ولید اور بنو مخزوم کے اور بھی لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا ابو حفص بن مغیرہ نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں، اور بہت تھوڑا سا خرچ اس کے لیے چھوڑ گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے کوئی خرچہ نہیں ہے، اور حدیث بیان کی، اور مالک کی مذکورہ بالا روایت اس سے زیادہ کامل ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2285۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ابو عمرو بن حفص مخزومی نے اس کو 3 طلاقیں دے دیں، اور حدیث بیان کی، اور خالد بن ولید کی بات بھی کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے خرچہ نہیں ہے اور نہ کوئی سکنی ہے، یعنی شوہر کے ذمہ نہیں ہے۔ اس روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کی طرف پیغام بھیجا کہ اپنے بارے میں میرے مشورے کے بغیر جلدی میں کوئی فیصلہ نہ کر لینا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2286۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں بنی مخزوم کے ایک شخص کی زوجیت میں تھی، تو اس نے مجھے طلاق بتہ دے دی، یعنی 3 طلاقیں، اور اس باب کی پہلی حدیث مالک کی روایت کی مانند بیان کیا۔ اس روایت میں کہا کہ مجھے بتائے بغیر اپنے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کر لینا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شعبی، بہی اور عطا نے بواسطہ عبد الرحمن بن عاصم اور اسی طرح ابو بکر بن ابی جہم ان سب نے فاطمہ بنت قیس سے روایت کی ہے کہ اس کے شوہر نے اس کو 3 طلاقیں دی تھیں۔ ان حضرات کی روایت میں بتہ کا ذکر نہیں ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2287۔ شعبی
حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ ان کے شوہر نے ان کو 3 طلاقیں دی تھیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کوئی خرچہ اور رہائش شوہر پر لازم نہیں کی تھی۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2288۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ وہ ابو حفص بن مغیرہ کی زوجیت میں تھیں، تو اس نے اسے آخری تیسری طلاق دے دی۔ پھر وہ کہتی ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آپ سے پوچھا کہ کیا وہ اپنے گھر سے چلی جائے، یعنی شوہر کے گھر سے، تو آپ نے حکم دیا کہ ابن ام مکتوم نابینا کے گھر منتقل ہو جائے، مگر مروان نے فاطمہ کی اس بات کی کہ مطلقہ اپنے گھر سے نکل سکتی ہے تصدیق کرنے سے انکار کیا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فاطمہ بنت قیس پر انکار کیا ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا، صالح بن کیسان، ابن جریج اور شعیب بن ابی حمزہ سب زہری سے اسی طرح روایت کرتے ہیں جیسے عقیل نے کی ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا، شعیب کے والد ابو حمزہ کا نام دینار ہے جو زیاد کا مولا تھا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2289۔ عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے مروی ہے کہ مروان نے فاطمہ بنت قیس کو پیغام بھیجا اور ان سے پوچھوایا، تو اس نے بتایا کہ وہ ابو حفص کی زوجیت میں تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کے کچھ حصے کا عامل بنایا، تو اس کا شوہر بھی ان کے ساتھ روانہ ہو گیا اور اس کو طلاق کا پیغام دے گیا۔ وہ طلاق جو اس کی باقی تھی، یعنی تیسری طلاق، اور عیاش بن ابی ربیعہ اور حارث بن ہشام کو کہہ گیا کہ اس کو خرچ دینا، تو ان دونوں نے کہا، اللہ کی قسم اس کے لیے کوئی خرچہ نہیں الا یہ کہ حاملہ ہو۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلی آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے لیے کوئی خرچہ نہیں الا یہ کہ تو حاملہ ہو۔ پھر اس نے اجازت چاہی کہ اس گھر سے منتقل ہو جائے، تو آپ نے اس کو اجازت دے دی۔ کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، میں کہاں رہوں؟ آپ نے فرمایا، ابن ام مکتوم کے ہاں، اور وہ نابینا تھے، کسی وقت یہ اپنے کپڑے اتار بھی دیتی تو دیکھ نہ سکتے تھے۔ پھر وہ ان کے ہاں رہی حتیٰ کہ اس کی عدت پوری ہو گئی۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ رضی اللہ عنہ سے اس کا نکاح کر دیا۔ قبیصہ مروان کے پاس واپس آیا اور یہ ساری خبر بتائی، تو مروان نے کہا، ہم ایک عورت سے یہ حدیث سن رہے ہیں اور ہم وہی محفوظ اور قابل اعتماد بات قبول کریں گے جس پر لوگوں کا عمل ہے۔ فاطمہ کو جب یہ بات پہنچی تو اس نے کہا، میرے اور تمہارے درمیان کتاب اللہ فیصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، یہاں سے لے کر لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا۔ فاطمہ نے کہا، بھلا تیسری طلاق کے بعد کون سا نیا معاملہ ہوگا؟ یعنی رجوع کا موقع ہی نہیں رہا تو نیا معاملہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ روایت یونس نے بھی زہری سے اسی طرح بیان کی ہے، اور محمد بن ولید زبیدی نے دونوں روایتیں بیان کی ہیں۔ عبید اللہ کی روایت معمر کے ہم معنی اور ابو سلمہ کی عقیل کے ہم معنی۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا، محمد بن اسحاق نے زہری سے روایت کی ہے، مگر اس میں قبیصہ بن زویب نے اس کو بالمعنی نقل کیا ہے۔ اس کی دلیل عبید اللہ بن عبداللہ کی روایت ہے، جس میں ہے کہ پھر قبیصہ مروان کے پاس واپس آیا اور یہ ساری خبر بتائی۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2290۔ ابو اسحاق کہتے ہیں کہ میں اسود بن یزید کے ساتھ کوفے کی جامع مسجد میں بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے بیان کیا کہ فاطمہ بنت قیس حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، تو حضرت عمر نے کہا، ہم اپنی رب کی کتاب اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ایک عورت کے بیان پر نہیں چھوڑ سکتے، نہ معلوم اس نے یاد بھی رکھا ہے یا نہیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2291۔ ہشام بن عروہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روایت پر بہت سخت عیب لگایا ہے اور انکار کیا ہے، یعنی فاطمہ بنت قیس کی حدیث پر، اور کہا کہ فاطمہ بنت قیس ایک خالی مکان میں رہائش پذیر تھیں اور اس طرف سے کوئی خطرہ سا بھی تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گھر تبدیل کرنے کی رخصت عنایت فرمائی تھی۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2292۔ عروہ بن زبیر سے مروی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا
کہ کیا آپ کو فاطمہ کی بات معلوم نہیں ہوئی؟ تو انہوں نے کہا اس بات کو ذکر کرنے میں اس کے لیے خیر نہیں ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2293۔ قاسم بن محمد اور سلیمان بن یسار کا بیان ہے کہ یحییٰ بن سعید بن العاص نے اپنی بیوی عمرہ بنت عبد الرحمن بن حکم کو طلاق دے دی، طلاق بتہ یعنی 3 طلاقیں۔ تو عبد الرحمن نے اپنی بیٹی کو اپنے گھر منتقل کر لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مروان بن حکم کو پیغام بھیجا، اور وہ ان دنوں مدینے کا حاکم تھا، کہ اللہ سے ڈرو اور عورت کو اس کے خاوند کے گھر لوٹا دو۔ مروان نے کہا بالفاظ سلیمان عبد الرحمن مجھ پر غالب آ گیا ہے، اور بالفاظ قاسم مروان نے کہا کیا آپ کو فاطمہ بنت قیس کا احوال نہیں پہنچا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر آپ فاطمہ کی حدیث بیان نہ کریں تو آپ کو کوئی نقصان نہ ہوگا، یعنی اس کو ایک خاص وجہ سے اجازت دی گئی تھی۔ مروان نے کہا اگر آپ ایک شر کو انتقال کی وجہ جواز سمجھتی ہیں تو ان زوجین کے درمیان موجود شر بھی اس کی وجہ جواز ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2295۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میری خالہ کو 3 طلاقیں دے دی گئیں، تو وہ اپنی کھجوریں کاٹنے کے لیے نکل گئیں تو اسے ایک آدمی ملا جس نے اس کو منع کیا، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آپ کو یہ بات بتلائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلی جایا کرو اور اپنی کھجوریں کاٹا کرو، تم اسے صدقہ یا کوئی خیر کا کام ہی کرو گی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2297۔ آیت کریمہ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، اور تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور اپنے پیچھے اپنی بیویاں چھوڑ جائیں تو انہیں چاہیے کہ اپنی بیویوں کے لیے وصیت کر جائیں کہ 1 سال تک انہیں خرچ دینا ہے اور گھر سے نہیں نکالنا ہے۔ اس کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ یہ حکم آیت میراث سے منسوخ ہے اور انہیں 4تھا یا 8واں حصہ ملے گا، اور 1 سال کی مدت بھی منسوخ ہے، اور اب اس کی مدت یعنی عدت صرف 4 ماہ 10 دن ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2298۔ حضرت زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ربیبہ تھیں۔ انہوں نے یہ درجل 3 حدیثیں بیان کی۔ پہلی حدیث، زینب کہتی ہیں کہ میں ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں گئی جبکہ ان کے والد ابو سفیان کی وفات ہو گئی تھی، تو انہوں نے خوشبو منگوائی جس میں زردی تھی، وہ خلوق تھی یا کوئی اور۔ انہوں نے یہ لونڈی کو لگائی اور پھر اپنے ہاتھوں کو اپنے رخساروں پر مل لیا اور کہا قسم اللہ کی مجھے خوشبو کی کوئی طلب اور ضرورت نہیں ہے، مگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، فرماتے تھے کسی خاتون کے لیے حلال نہیں جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتی ہو کہ وہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کا اظہار کرے اور زیب و زینت چھوڑے رہے سوائے شوہر کے کہ اس کے لیے 4 مہینے اور 10 دن ہیں۔ دوسری حدیث، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں ام المومنین حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی جبکہ ان کا بھائی فوت ہو گیا تھا، تو انہوں نے خوشبو لگائی اور پھر کہا قسم اللہ کی مجھے خوشبو کی کوئی طلب اور ضرورت نہیں، مگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا آپ ممبر پر کھڑے فرما رہے تھے کسی عورت کے لیے حلال نہیں جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتی ہو کہ وہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے، الا یہ کہ شوہر ہو تو اس کے لیے سوگ کے 4 ماہ 10 دن ہیں۔ تیسری حدیث، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے اپنی والدہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا بیان کرتی تھی کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور کہا اے اللہ کے رسول میری بیٹی کا شوہر فوت ہو گیا ہے اور اب اس کی آنکھ خراب ہے، کیا ہم اس کو سرما لگا دیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ اس نے یہ 2 یا 3 مرتبہ پوچھا، آپ نے ہر بار فرمایا نہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو صرف 4 ماہ 10 دن ہیں، جبکہ جاہلیت میں عورت 1 سال گزرنے کے بعد مینگنی پھینکا کرتی تھی۔ حمید نے کہا میں نے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا مینگنی پھینکنے سے کیا مراد ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ جب کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا تھا تو وہ ایک چھوٹے سے گھروندے میں رہتی، بہت ہی خراب کپڑے پہنتی
اور خوشبو تو کیا کسی چیز کو بھی ہاتھ نہ لگاتی تھی، یعنی طہارت کے لیے، حتیٰ کہ اس کی کیفیت میں سال گزر جاتا۔ پھر کوئی جانور لایا جاتا، گدھا، بکری یا کوئی اور پرندہ، تو وہ اسے اپنی شرمگاہ کے ساتھ مس کرتی، اور پھر اکثر ایسے ہوتا کہ وہ جس چیز کو بھی شرمگاہ کے ساتھ مس کرتی تو وہ مر جاتی۔ پھر وہ باہر نکلتی اور اسے مینگنی دی جاتی تو وہ اسے پھینکتی تھی۔ اس کے بعد جو وہ چاہتی خوشبو وغیرہ استعمال کرتی۔ ابو داود نے کہا ہے کہ حفش کا معنی گھروندہ ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2299۔ حضرت فریعہ بنت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے۔ بیان کرتی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ آپ سے اجازت لے کر اپنے خاندان بنی حضرہ میں چلی جاؤں، کیونکہ میرا شوہر اپنے ان غلاموں کی تلاش میں گیا تھا جو بھاگ گئے تھے۔ وہ مقام قدوم کے اطراف میں تھے کہ میرے شوہر نے ان کو جا لیا، مگر انہوں نے اس کو قتل کر ڈالا۔ چنانچہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لینے کے لیے آئی تھی کہ مجھے اپنے اہل میں لوٹ جانے کی اجازت دیں، کیونکہ اس نے مجھے اپنے مملوکہ مکان میں نہیں چھوڑا تھا اور نہ کوئی خرچ ہی بچا گیا تھا۔ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر پہلے تو اجازت دے دی، بس میں آپ کے پاس سے نکلی، حتیٰ کہ میں حجرے یا مسجد نبوی میں تھی۔ آپ نے مجھے بلوایا اور فرمایا، تو نے کیسے کہا ہے؟ تو میں نے اپنا قصہ یعنی شوہر کا واقعہ دوبارہ دہرایا، تو آپ نے فرمایا، اپنے شوہر کے مکان میں اقامت رکھ حتیٰ کہ کتاب اللہ کی بیان کی ہوئی مدت پوری ہو جائے۔ کہتی ہیں کہ پھر میں نے اسی مکان میں اپنی عدت پوری کی، یعنی 4 ماہ 10 دن۔ بیان کرتی ہیں کہ جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا تو انہوں نے میری طرف پیغام بھیجا اور مجھ سے اس مسئلے کی تفصیل دریافت کی، اور میں نے انہیں تفصیل سے خبر دی۔ چنانچہ انہوں نے اسی پر عمل کیا اور اسی کے مطابق فیصلہ کیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2300۔